ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور اس وقت آپ سیدھی بات چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی الحمدللہ آج ہم ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 153 نمبر کی قسط پیش کریں گے۔ گزشتہ قسطوں میں ہم نے دیکھا اور سنا تھا کہ کس طرح صلح حدیبیہ کی فضا بن رہی تھی، اور کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کے بارے میں بفضلہ تعالی اپنے ذہن رساں میں ایک مخصوص حکمت عملی کا نقشہ بنائے ہوئے تھے۔ معاہدے کی جب باری آئی تو کیا کیا کچھ حالات پیدا ہوئے، ہم اس قسط میں اس کا ذکر کریں گے۔ ناظرین گرامی معاہدہ ایسے حالات میں لکھا جا رہا تھا کہ بات چیت پر کھینچاؤ پیدا ہونے لگتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیرائے آغاز کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا حکم دیا۔ سہیل نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ رحمان و رحیم کیا ہوتا ہے، ہمارے معمول کے مطابق بسمک اللہم لکھا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مطالبہ پہ قبول فرما لیا۔ پھر فرمایا لکھو ذیل کا معاہدہ محمد رسول اللہ اور سہیل بن عمرو کے درمیان طے پایا۔ سہیل نے کہا اگر میں یہ مانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑتا ہی کیوں؟ بس اپنا اور اپنے والد کا نام لکھوائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ کے الفاظ لکھ چکے تھے، اور فرط ادب میں اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کے الفاظ مٹانا ان کو گوارا نہ ہوا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر لے کر خود یہ لفظ کاٹ دیے اور ان کی جگہ محمد ابن عبداللہ لکھنے کو کہا۔ سہیل کی ان زیادتیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا دیکھ دیکھ کر پیچ و تاب کھا رہے تھے، مگر احترام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دم بخود تھے، اور ذیل کی شرائط لکھی جانے لگی۔ فریقین 10 سال کے لیے جنگ بندی اور صلح رکھیں گے۔ فریقین یعنی مکہ والے اور مسلمان۔ نمبر 2 یہ کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں اور اگلے سال زیارت کعبہ کے لیے آئیں، اور صرف نیام کردہ تلواروں کے ساتھ 3 روز حرم میں گزاریں۔ نمبر 3 قبائل عرب کو آزادی ہوگی کہ وہ فریقین نے معاہدے میں سے جس کے ساتھ چاہیں حلیفانہ تعلق قائم کریں۔ اور نمبر 4 یہ کہ قریش کی تجارتی قافلے حدود مدینہ سے گزریں تو ان کو امان حاصل ہوگی۔ اور پھر یہ کہ قریش کا کوئی آدمی اگر بلا اجازت مدینہ چلا جائے تو واپس کر دیا جائے گا، اور اگر کوئی مسلمان مکے میں آ جائے تو واپس نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیے کتنی سخت شرائط تھی صلح حدیبیہ کی۔ اس آخری شرط نے جذبات میں سخت ہلچل پیدا کر دی۔ پورا ذہنی ماحول سامنے لائیے تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں میں ایسے جذبات کا پیدا ہونا فطری تھا۔ اول تو سرے سے یہی صورت واقعہ کچھ کم نادر نہ تھی کہ وہ قریش جنہوں نے لوگوں کو گھروں سے نکالا، جنہوں نے اسلام کے علمبرداروں پر جنگ مسلط کر دی، جو آج بھی ان کو حرم سے روک رہے تھے اور قربانیوں کو لوٹا رہے تھے، ایسے ظالم اور برسر جنگ مشرکین کے ساتھ یکایک مصالحت کی راہ نکالنا مسلمانوں کے لیے بڑا کاوش طلب واقعہ تھا۔ ان کے سامنے تو ایک ہی کلیہ تھا جس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ سورہ ممتحنہ کی 44 نمبر کی آیت ہے جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ وہ تو ایک ہی موٹے اصول کو جانتے تھے کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ سورہ بقرہ کی 193 آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ آئے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کی سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں ہے۔ ان کے سامنے سیدھا سا فارمولہ یہ تھا کہ کلمت اللہ کو برتر رہنا چاہیے اور کافروں کے کلمہ کا سر نیچا ہونا چاہیے۔ کفر و باطل کے درمیان سمجھوتے کی گنجائش ان کے ذہنوں میں نہیں تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اصولوں کو اگر محض نظریاتی اور فلسفیانہ طور پر لیا جائے تو بات دوسری ہوتی ہے، لیکن جب ان کو واقعات کے عملی میدان میں لے کے معرکہ آرا ہو جائے تو پھر وقت اور مصالحت اور حریف اور حامی قوتوں کے حالات کو سامنے رکھ کر مختلف اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ بس آنکھیں بند کر کے سیدھے ایک ہی رفتار سے بڑھتے چلے جائیں۔ کہیں رکنا پڑتا ہے، کہیں 2 قدم کا گھماؤ اختیار کرنا پڑتا ہے، کہیں نیا راستہ نکالنے کے لیے 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ مختلف دشمنوں کو شکست دینے ہی کے مقصد سے بسا اوقات انہی میں سے کسی ایک سے عارضی مصالحت ناگزیر ہوتی ہے۔ تاریخ کے وسیع عملی حقائق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے تو تھے ہی،
لیکن مسلمانوں کی نگاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جتنی رسائی نہ رکھتی تھی۔ پھر جب مسلمانوں کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور رسول اللہ کے الفاظ قلم زد کیے گئے تو جذبات میں خاصا مد و جزر پیدا ہو گیا۔ اس سے بھی بڑھ کر جب وہ غیر مساویانہ اور غیر عادلانہ شرط سامنے آئی تو صبر و ضبط بحال رکھنا مشکل ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کے ذریعے جن بڑے بڑے مسائل کو حل کرنے کی راہ نکال رہے تھے، ان پر جہاں قریش کی نظر نہ تھی وہاں مسلمان بھی پوری طرح اس کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ کبھی کبھار بڑی بڑی تحریکوں کے دوران کار میں ایسے نازک لمحے بھی آ جاتے ہیں جبکہ قائد اور متبعین کے درمیان مستقبل کے معاملات کی سوجھ بوجھ کے لحاظ سے ذہنی فاصلہ بڑھ جاتا ہے۔ قیادت کی نگاہ زیادہ فاصلے پر دیکھتی ہے اور متبعین نسبتاً نزدیکی حقیقتوں تک سوچتی ہے۔ یہی مواقع بحران کے مواقع بن جاتے ہیں اور انہی شاذ مواقع پر ضابطے کی حد سے بڑی ہوئی جمہوریت خطرناک ہو جاتی ہے۔ ایسے مواقع پر صرف وہی قیادت اپنا فرض ادا کر سکتی ہے جو رائے عام کا اعتماد و تعاون اس حد تک رکھتی ہو کہ اس کا کوئی بدل نہ پیدا کیا جا سکے۔ ایسی مخلص اور مستحکم قیادت جماعت کو اہم مسائل کی راہ پر مجرد اپنے اخلاقی قوت سے کھینچ کر لے جاتی ہے اور عقلی اطمینان جماعت کو بعد کے حالات و واقعات کو دیکھ لینے کے بعد یہ حاصل ہوتا ہے۔ غضب یہ ہوا کہ عین اسی حالت میں نمائندے قریش سہیل کے صاحبزادے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیڑیاں پہنے ہوئے موقع پر آ پہنچے۔ ان کو مارا پیٹا گیا تھا اور وہ مظلومی کا ایک مجسمہ تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے سامنے پیش کر دیا۔ سہیل ابن عمرو نے کہا کہ مجوزہ شرط کے مطابق یہی پہلا شخص ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کرنا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ سلجھانے کے لیے فرمایا کہ ابھی معاہدہ لکھا نہیں جا چکا، سو ابو جندل کو مستثنیٰ رہنے دو۔ سہیل نے کہا تو پھر کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے یہ بھی فرمایا کہ اچھا اسے میری خاطر میرے ساتھ آنے دو۔ نہیں مانا۔ مجبوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالمانہ مطالبے کو بڑے مصالح کی خاطر قبول کر لیا۔ اب ابو جندل نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فریاد کی، مسلمانوں تم مجھے مشرکوں کے حوالے کر رہے ہو جو مجھے ایمان سے ہٹانے کے لیے مجھ پر تشدد کریں گے۔ یہ اپیل اپنے ماحول میں بڑی اشتعال انگیز تھی، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ٹھنڈے مزاج کا ایک بے مثل نمونہ بن گئے تھے۔ ابو جندل کو نرمی سے سمجھایا کہ ہم نے معاہدے میں ایک بات تسلیم کر لی ہے تو اب ہم عہد شکنی نہیں کر سکتے۔ تمہارے لیے اور دوسرے مظلوموں کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی راہ نجات نکالے گا، ذرا صبر سے کام لو۔ پھر ناظرین گرامی اس کے بعد کیا حالات بنے اگلی قسط میں ہم اس کو تفصیلات کے ساتھ رکھیں گے۔ مجھے یہاں پر اجازت ہے کیونکہ یہاں پر وقت ہو چلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔